بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے جی دم کا قیمہ، چٹپٹا سا اور جھٹ پٹ بننے والا۔ اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں یہ 1.5 پاؤ میں نے لیا ہے قیمہ، ادرک لہسن کا پیسٹ ہے، پودینہ، براؤن پیاز، کچری پاؤڈر، دھنیا، دہی لیا تھا، سبز مرچیں لی ہیں، تیز پتہ، بڑی الائچی ہے، ایک دار چینی، 3-4 لونگ ہیں، 1 ٹیبل سپون میں نے ثابت کالی مرچیں لی ہیں اور 4 سے 5 میں نے ثابت لال والی مرچیں لی ہیں اور بھنے ہوئے چنے لیے تھے۔ ان مسالوں کو جو ہے ہم پیس لیں گے، چاپر میں ڈال لیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم بھنے ہوئے چنے 2 سے 3 ٹیبل سپون، 5 سے 6 ثابت لال والی مرچیں ہیں، تیز پتہ ہے، کالی مرچیں ہیں، 3-4 لونگ ہیں، دار چینی کے 2 ٹکڑے ہیں اور بڑی الائچی ہے۔ اس کو ہم پیس لیں گے۔ ان سب چیزوں کو ہم نے پیس لیا تھا اور اب ہم اس کو ڈال دیں گے قیمے میں۔ 1 ٹی سپون میں نے ڈالا ہے گرم مسالہ، ہوم میڈ گرم مسالہ ہے یہ۔ میرا یہاں پہ نا سٹینڈ جو تھا وہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس میں ڈال دیے میں نے سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی، کچری پاؤڈر ڈال دیا ہے قیمے کو گلانے کے لیے۔ آپ بیکنگ سوڈا، بیکنگ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور پپیتا بھی ڈال سکتے ہیں قیمے کو گلانے کے لیے۔ اس میں میں نے ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ، پودینہ ڈال دیا تھا تھوڑا سا، اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا نمک، حسب ضرورت ڈالیں گے، اگر کم ہوگا تو بعد میں ڈال دیں گے۔ دہی ڈال دیں گے اور جی براؤن کی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے۔ یہاں پہ سپون کے ساتھ صحیح مکس نہیں ہو رہا تھا، اس کو آپ ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر کے میرینیٹ کر کے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ اس کو ہم نے 2-3 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں۔ اب ہم اس کو بنائیں گے، چولہے پہ رکھیں گے ہم پین، اس میں ڈالیں گے ہم سرسوں کا آئل۔ اس کو میں نے پہلے گرم نہیں کیا تھا آئل کو، اس کو تھوڑا سا ہم جلا لیں گے تاکہ اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ سرسوں کے آئل کی نا تھوڑی سی اسمیلز ہوتی ہے۔ دیکھیں آئل جو ہے وہ جلنے شروع ہو گیا ہے، آئل ہمارا صحیح یعنی گرم ہو گیا بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا۔ اب ہم اس میں ڈال دیں گے قیمہ۔ آئل بہت زیادہ گرم تھا تو میں نے فلیم جو تھا وہ بند کر دیا تھا۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھون لیں گے میڈیم فلیم پہ۔ اس کو چاہے آپ نان کے ساتھ کھائیں یا پراٹھے کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ، اور جھٹ پٹ سا تیار ہو جاتا ہے یہ۔
تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھون لیں گے۔ اور پھر ہم اس کو ڈھکن لگا دیں گے۔ کیونکہ قیمہ اور دہی جو ہے وہ بھی پانی چھوڑ دے گا۔ تو ہم ڈھکن لگا دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں قیمہ جو ہے ہمارا تقریباً بھون چکا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اور بھونیں گے، کیونکہ ابھی اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھا۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم ڈھکن لگا دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ اس کو پھر لگائیں، ڈھک دیں۔ دیکھیں آئل جو ہے وہ اوپر آ گیا ہے اور قیمہ جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے بھن گیا ہے۔ اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیں گے۔ فلیم ہم نے بند کر دیا تھا۔ اب ہم اس کو لگا دیں گے، دھواں دیں گے کوئلے کا۔ قیمہ اتنا مزے کا بنتا ہے نا کہ منہ میں گھل مل جاتا ہے، بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ اس ٹائم پہ میں ڈالوں گی اس میں زیرہ پاؤڈر، آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بھونیں گے پھر فلیم بند کر دیں گے۔ اب ہم اس کو لگا دیں گے جی کوئلے کا دھواں دیں گے۔ اس کوئلے پہ ڈالیں گے تھوڑا سا آئل اور اوپر سے ڈھک دیں گے۔ اس کو آپ 1 سے 2 منٹ بھی دے سکتے ہیں، 2 سے 3 سے 4 منٹ بھی لگا سکتے ہیں، جتنا آپ اس میں فلیور چاہتے ہیں، کیونکہ زیادہ فلیور جو ہے وہ کباب میں ہی اچھا لگتا ہے کوئلے کا۔ یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے کا اور دم کا قیمہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔